اچھا یہ جو آپ جو حکومت کا جو رد عمل آیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج گفتگو کی، علامہ صاحب، اس میں تو ظاہر بات ہے یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ جو مطالبات ہیں ان کے حوالے سے جو انیشل ری ایکشن ہے کہ جی یہ ان میں سے بہت کچھ نہیں ہو سکتے. جب یہ مطالبات پیش ہوئے، جو جس طریقے سے آپ کا بحث مباحثہ ہوا آج میٹنگ میں، اس میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے کہ ان شرائط پہ جوڈیشل کمیشنز بن سکیں. دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ حکومت کا مطالبہ تھا فرام دا فرسٹ ڈے. جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ریٹن شکل میں ڈیمانڈ دیں. تو ہم نے کہا تھا یہ جو میٹنگ کے منٹس ہیں انہی کو ہی آپ ہماری ڈیمانڈ سمجھ لیں کہ 9 مئی کے حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنائیں. جو سیاسی قیدی ہیں ان کے ٹرائل میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں اور ان کو سموتھلی آگے بڑھنے دیں ٹرائل کو. اور 1.5 سال ہو گیا لوگوں کو جو پولیٹیکل ورکر ہیں جیلوں میں ہیں، اور ضمانت ان کا حق بنتا ہے، رکاوٹ نہ کھڑی کریں اور تاکہ ٹرائل اپنا سموتھلی آگے بڑھے اور لوگوں کو ان کا حق ملے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ریٹن شکل میں ہمیں لکھ کے دیں. آج ہم نے ریٹن شکل میں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور باقی سارے لکھ کے دے دیا. اس کے ٹی آرز بھی لکھ دیے اس کے اندر کہ کیا ہونے چاہیے. تو وہاں پر حکومت کو جب دیے ان کو پڑھ کر بھی سنائے گئے اور ان کو ریٹن شکل میں دیے بھی گئے. وہاں جب بات چیت ہوئی تو حکومت نے ایز اے ہول یہی کہا کہ ہم نے اس میں مطالبہ کیا تھا 7 دن کے اندر ہمیں جواب چاہیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز کر لیں. ہم نے اپنے لیڈر سے بھی پوچھنا ہے، اپنے لائر سے بھی پوچھنا ہے. تو یہ سارا اس کے بعد ہی ہم آپ کو جواب دیں گے. ہم نے کہا ہماری ایک اور ملاقات بھی خان صاحب سے کروا دیں تاکہ چیزوں کو آگے بڑھانے میں ہماری فریکوینٹلی ملاقاتیں ہونی چاہیے. چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ان کو جو صورتحال ہوگی ہم ان کو براہ راست بتلائیں گے اور ان کا جواب بھی ہمیں ملتا رہے گا. تو انہوں نے یہ بھی قبول کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے. تو اس طرح سے یعنی ایک اچھا جسٹر تھا بظاہر ان کا. کیا آپ لوگ تیار ہوں گے کہ اگلی میٹنگ میں وہ یہ کہیں کہ جی یہ تمام چیزیں تو ہم نہیں مان سکتے لیکن ان میں سے 1-2 ہم مان لیتے ہیں؟ تو کیا آپ اس پہ جو ہے کچھ حد تک کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہم بیسیکلی یہ انیشیٹو خان صاحب کا تھا مذاکرات کا، اور انہوں نے حکومت کو ایک موقع دیا تھا کہ وہ ملک کو دلدل سے، بحرانوں کے دلدل سے نکالنے کے لیے اس اپرچونٹی کو اویل کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں ریفارمز کے، قانونی اور آئینی راستے، جس میں الیکشن ہے وہ بھی راستہ بند ہو گیا، جوڈیشری مقبوضہ کشمیر کی طرح ہو گئی، پارلیمنٹ کو ریلیونٹ کر دیا گیا، احتجاج کریں تو آپ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اجازت نہیں دیتے اور گولیاں مارتے ہیں. ایک رات بھی آپ تحمل نہیں کرتے، لوگوں کو انگیج نہیں کرتے. تو آپ مذاکرات ہی رہ گئے تھے. اگر مذاکرات کا راستہ بھی بند کر دیتے ہیں آپ تو پھر بالکل. جس دن آپ کی آج میٹنگ ہوئی ہے، آج ہی یہ خبر بھی کنفرم کی بیرسٹر گوہر نے اور خان صاحب نے خود بھی کہ آرمی چیف سے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی اور جو ہے چیف منسٹر کے پی ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو وہ ان کے مطابق، حالانکہ علامہ صاحب اس کے بعد جو ہے کلیریفیکیشن بھی آ گئی ہے کہ جی ملاقات جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اوپر نہیں ہوئی تھی بلکہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں گفتگو ہوئی تھی. لیکن کیا آپ کو بیرسٹر گوہر اور تحریک انصاف کی قیادت یہ بریف کر کے رکھ رہی ہے کہ جی جناب ایک تو آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں لیکن ایک ان کے مطابق ایک دوسرے بیک چینل مذاکرات بھی چل رہے ہیں؟ تو یہ مکمل طور پر آپ کے نالج میں تھا یہ سب کچھ؟ دیکھیں، مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں پر گئے ہیں یا ملاقات ہوئی ہے. میں تو میڈیا کے ذریعے سنا ہے. تو پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہاں جو ایک ساری سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر یہ سب کے سامنے وہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے شرکت کی انہوں نے. تو یہ تو میرے خیال میں نیچرل سی بات ہے. ان کی صوبے میں حکومت ہے، وہ ایک پارٹی کے بظاہر چیئرمین بھی ہیں اور وہاں پر ساری پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں موجود ہیں اور امن و امان کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے بہت ڈسکشن ہو رہی ہے. تو اگر وہ وہاں تھے تو اس کو میرے خیال میں پاکستان، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کنسپریسی تھیوری بہت چلتی ہے، پھر بریکنگ نیوز آتی ہیں، اس وقت لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے، پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے خان صاحب نے خود ملاقات ہی ہوگی نا وہاں پر، کہ بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی اور اچھی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے. وہاں تھے نا یہ لوگ، وہاں تھے نا، تصویروں میں بھی تھے میرے خیال میں لوگوں نے، یا اور کسی نے بھی کہا کہ ہم نے یہ بھی ملاقات میں موجود تھے جہاں سارے لوگ موجود تھے. آپ میری بات سن لیں، ویسے ایک بات سن لیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ 8 فروری کے بعد 9 فروری والی حکومت کون لے کے آیا ہے؟
کن کی بیساکھیوں پر چلتی ہے، کون لوگ اٹھاتے رہے لوگوں کو، کون ان کا ٹرائل کرتے رہے ہیں، کون ان کے ٹی وی چینل پر لا کے انٹرویو دلواتے رہے ہیں، کن جب ترمیم ہو رہی تھی کون لوگوں کو اٹھا رہا تھا، پارلیمنٹ سے کس رات کو لوگوں کو اٹھایا تھا. میرے خیال میں نا اس ملک کو بند گلی میں لے جایا گیا ہے، اب اس کو بند گلی سے نکالنے کی ضرورت ہے.